السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ جن کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ضابطۂ حیات وہی ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنی جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم خود پہ نگاہ ڈالیں تو شاید ہم وہ خوش قسمت انسان نہیں جن کی دنیا اور آخرت کو یہ ضابطۂ حیات سنوارتا ہے۔ شاید اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو ایک رہنما اصول اور ضابطہ کی کتاب تو سمجھا، لیکن اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کی، اور یہی بات ہے کہ ہم آج تختہ عرش پہ بسنے والی تمام قوموں کے مقابلے میں رسوا ہیں، ذلیل و خوار ہیں، کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں۔ پوری کائنات کی انسانیت کو انسانیت سکھانے والی قوم آج اس قدر بے قدری ہے کہ کوئی اس کی طرف محبت سے نگاہ بھی نہیں اٹھاتا کہ ان گرے ہوئے لوگوں کو اٹھایا جائے۔ اور یہ بد نصیبی ہماری سبب ہے کہ ہم نے قرآن سے اعراض کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور محمد رسول اللہ کی سنت سے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اور جب تک ہم نے اپنے لیل و نہار، اپنے ان اطوار کو نہ بدلا، عزت، وقار، شخصیت، عظمت ہم سے کھوئی رہے گی۔ تبھی ہم عزت پا سکتے ہیں اگر پھر لوٹ کے اس قرآن کی طرف آئیں۔ جب تک ہم قرآن سے اعراض کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، ہمارے پاس ساری کائنات کی دولت سمٹ کے بھی آ جائے، ساری کائنات کی طاقتیں ہمارے پاس آ جائیں، لیکن وہ عزت و وقار ہمیں نصیب نہیں ہوگا جو اس کتاب سے تعلق رکھ کے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی دانائی، اپنی عقل، اپنا شعور، سب کو قرآن کے تابع بنایا۔ جب انہوں نے قرآن کے تابع اپنے آپ کو کر لیا تو اللہ نے زمین سے اٹھا کے آسمان کی رفتوں تک انہیں پہنچا دیا۔ اور قرآن یہی کہتا ہے کہ جو ہم سے یوں تعلق پیدا کرے گا، ہماری رہنمائی کو یوں اپنائے گا جس طرح اپنانے کا حق ہے، تو ہم بھی اسے عزت و وقار ویسا دیں گے جیسا عزت و وقار دینے کا حق ہے۔ اس قوم نے جو عزت و وقار پایا ہے، جو شرف و فضل پایا ہے، وہ شاید سلف ہی کی قسمت میں تھا۔ خلف تو آج بڑے بد نصیب ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو دعوت دو، اس کھوئی ہوئی قوم کو بیدار کرو، ان کو بتلاؤ کہ انسان کی تخلیق کا اصل سبب کیا تھا، انہیں کس انداز کی زندگی بسر کرنا چاہیے۔
کہ یہ اللہ کے محبوب بن جائیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ان پہ ہو. لاکھ کوئی کہتا رہے، ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے، ایک کان میں پڑتی ہے دوسرے سے نکل جاتی. غور کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ نہیں کہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی، یہ نہیں کہ کوئی قرآن کی بنیاد پہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا، یہ نہیں کہ قرآن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، بلکہ شیطان نے یوں ورغلا دیا کہ ہمیں صرف دنیا کا بنا دیا. اور دنیا وہ تھی جسے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الدنیا جیفۃ وطالبہ کلاب. جو دین کو پس پش ڈال کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ایک کتا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، میں ڈر جاؤں، خوف زدہ ہو جاؤں کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، مجھے کوئی کیا کہے گا، میرے کوئی دامن کو نہ پکڑ لے. لیکن اللہ کہتے ہیں نہ حق بیان کرنے میں میں آر محسوس کرتا ہوں، نہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسانی منظم زندگی، ایک باوقار زندگی تب بن سکتی ہے جب انسان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قرآن کی آواز پہ لبیک کہے اور محمد رسول اللہ کی آواز. ایک بہترین نسخہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ آنے والا قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اس کی شرح محمد رسول اللہ نے بیان کی. اور کائنات میں قرآن کے شارع سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، محبت اور پیار، تعلق ان جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ بڑا بے نظیر معاشرہ بن جاتا ہے، باوقار معاشرہ بن جاتا ہے. اس میں کم سے کم اور بڑے سے بڑے انسان کی ایک متعین شدہ حیثیت بنتی. اور جب انسان اپنے معاشرہ میں اپنی حدود سے نہیں نکلتا تو فرمایا وہ معاشرہ اس کے اس تصور علمی کی بنا پہ باوقار معاشرہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا، ارشاد فرما دیکھو تمہاری عزتیں، تمہاری شناخت، تمہاری حیثیت کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ اس طرح کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو اپنی طرف اس کو متوجہ کرو، اور یہ نہیں دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، بلکہ اس طرح متوجہ کرو کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو تو اس کا دل اور دماغ یوں متوجہ ہو کہ تمہاری آواز سن کے اس کے دل میں تمہارے لیے محبت کے چراغ پیدا. دو کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ پہ بھی تم جاؤ تو وہاں کے لوگوں کو سلام کہو. اسلامی معاشرے کی ترتیب و تشکیل اور اسلامی معاشرے کا حسن و جمال جس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں، بلکہ قدم قدم پہ ہمیں عظیم معاشرے کے عظیم اور باوقار اصولوں کا پتہ چلتا ہے. ارشاد فرمایا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حتی تستانسو، تستانسو تم اجازت لے لو، دوسرے میں نے، یا تم انہیں مانوس کر لو، وتسلمو ان کو سلام کہو. اور یہ سلام کیا ہے؟ سین لام میم. میں سمجھتا ہوں کہ معمولی بات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن جو چیز ہمارے نزدیک معمولی ہے اللہ اور رسول کے نزدیک بہت بڑی ہے. زنجیر کا ایک ٹانکا پوری زنجیر کو مضبوط بنا دیتا ہے. ایسے ہی اللہ رسول کا ہر فرمان جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں دراصل معاشرے کے لیے عظمت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے. ارشاد فرمایا سلام کہو. یہ سلام کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو تخلیق دیا
تخلیق دینے کے بعد، اس کا بت بنانے کے بعد، اس کا وجود تخلیق دینے کے بعد اللہ نے اس میں روح پھونکی۔ جب آدم نے حرکت کی تو اس کو چھینک آتی تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو اللہ کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ یہ اللہ کی تعلیم کی بنیاد پہ آدم نے حرکت پاتے ہی الحمدللہ کا کلمہ کہا تھا۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ آدم وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ اس کے پاس اور اس کو سلام کہو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ارشاد سنتے ہیں تو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ آدم واپس آئے، اللہ میں نے یوں کہا تھا، انہوں نے یوں کہا۔ فرمایا آدم جاؤ، یہ قیامت تک تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے، ایک دوسرے پہ رحمت بھیجو، جب بھی ملو رحمت بھیجو، جب بھی ملو رحمت بھیجو۔ فرمایا اس دعا کو اللہ تمہارے لیے دوسرے بھائی کے منہ سے نکلتے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو اسے کہو اللہ کی سلامتی ہو تجھ پہ، اللہ شدائد و مصائب، آلام و پریشانیوں سے محفوظ رکھ کے تمہیں ایک باوقار زندگی دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، السلام علیکم کا مطلب یہ ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کی ترغیب و تحریض اللہ نے انسان کو جنت میں دی تھی، اور یہ اتنا کلمہ اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول ہے کہ جو قوم اس کو اختیار کر لیتی ہے اللہ اس قوم کو باوقار بنا دیتا ہے۔ دشمنیاں تھیں، قتل و غارت تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر جب محمد رسول اللہ کی اس تعلیم پہ عمل کیا تو ایک دوسرے کے لیے قربان ہو جانے کی طرف پیدا ہوگی ان لوگوں میں۔ ہمیں دوری کیوں ہے؟ ہم ایک دوسرے کے مخالف کیوں ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کو کیوں لوٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی رہنمائی سے اعراض کرنا شروع کر دیا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی، اور اس طرح بیسرار اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، لیکن سبب کا پتہ تب چلتا ہے جب آدمی اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ مسجد میں تشریف فرمان، یہودیوں ایک بہت بڑا عالم فاضل آدمی عبداللہ بن سلام، یہودیوں نے کہا دیکھو محمد ان پڑھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اتنے بڑے علامہ فہامہ ہو، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم محمد سے جا کے ایسے علمی سوال کرو کہ وہ جواب دینے سے قاصر ہو جائے؟ جب وہ جواب دینے سے قاصر ہو جائے گا ظاہر ہے مسلمانوں کے دلوں میں وہ اثر کرے گی تیری بات کہ یہ نبی کیسا ہے جی، ایک عام یہودی کی باتوں کا جواب ہی نہیں دے سکا۔ تحریش چلائی یہودیوں نے، عبداللہ بن سلام تیار ہو گئے، پوری تیاری کر کے مسجد میں آتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں۔ درس کیا ہے؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام صلوا والناس ینام، اور لوگوں اپنے درمیان سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کے لیے اپنے رب سے سلامتی کی دعا کیا کرو، درخواست کیا کرو، اور ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیا کرو۔ اللہ کی عبادت اس وقت کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ قوم کو واعظ کر رہے ہیں، یہودیوں کا علامہ اور فہامہ آتا ہے محمد رسول اللہ کو جج کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، وہ اللہ کے نبی کا درس سنتا ہے۔ درس ختم ہوا، کہا اللہ کے نبی ہاتھ نکالے، میں رسالت و نبوت کی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں۔ کیوں عبداللہ؟ کہنے لگے اللہ کے نبی دنیا میں ایسا واعظ سوائے نبی کے کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور ہمیں راغب کیا، اس طرف تحریض دلائی کہ اگر تم اس بات کو قبول کر لو کائنات کا ہیرو بننے کے لیے تمہیں زیادہ تغوضوں کی ضرورت نہیں رہتی،
لوگ آپ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ہمارے سامنے اس کلمہ کو پیش کیا اور زندگی کے اس رخ کو بیان کیا کہ حیران آدمی رہ جاتا ہے. ارشاد فرمایا سنو، مومن کے مومن پہ 6 حق ہیں. حقوق و فرائض کی دنیا میں جو آدمی اپنے حقوق ادا نہیں کرتا، ارشاد فرمایا وہ خائن ہوتا ہے، بددیانت ہوتا ہے. اور مومن بددیانت نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا تمہارے دوسرے مومن بھائی کے تم پہ 6 حق ہیں. اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمایا، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. ایک ایک کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ آدمی ایک ایک 2 خطبات ایک ایک رخ پہ دے سکتا ہے. عیادت کرو اس کی. اور جب مر جائے تو ارشاد فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھو. جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. اللہ کے نبی بہترین معاشرہ بنانے کے لیے معاشرے کو ترغیب دلا رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کس طرح بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. فرمایا جب کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرو. اور ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے یسلم علیہا اذا لقی ہے، تو مسلمان ملنے والے کو سلام کہتا ہے. اب وہ فرمائیں معاشرے یوں ہی نہیں بنتے، بلکہ ان کو بنانے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، ان کو استوار کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور ایسے موتی پرونے کی ضرورت ہے کہ جن کی طرف نگاہ اٹھے پھر نگاہ اٹھی رہے. اور محمد رسول اللہ نے یہی کہا ہے. فرمایا مومن پہ حق ہے جب وہ اپنے مومن بھائی کو ملے تو اس کو سلام کہے. اگر سلام نہیں کہتا تو وہ انسان ان حقوق میں بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے جو اللہ نے اس پہ مسلمان کے سلسلہ میں رکھے ہوئے ہیں. اب ہم اگر دیکھیں اپنی طرف کہ کیا ہمارا کردار وہ ہے جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ شاہ میں اور اللہ کے نبی نے انتہا کر دی ہے اس رہنمائی میں. ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن جب کسی مجلس میں جاتا ہے تو اس مجلس میں بیٹھے لوگوں کو سلام کہے. سلام کہہ کے آدمی بیٹھ گیا ہے، پھر اب اس کو ضرورت ہے اٹھنے کی، اٹھتا ہے. ارشاد فرمایا باہر نکلنے وقت پھر سلام کہو، اس لیے کہ تمہاری پہلی سلام اس دوسری سلام سے بہتر نہیں ہے. یعنی جو نتیجہ پیدا ہونا ہے، جو حاصل ہونا ہے، جو اخذ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرے. جہاں اللہ اس کو سلامتی مہیا کریں گے وہاں سلام کہنے والوں کو بھی سلامتی مہیا ہوگی. السلام علیکم وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے خیر خواہی کرتا ہے اس میں کوئی نفسانی خواہش موجود نہیں، کوئی دولت حاصل کرنا مقصود نہیں، کوئی نام و نمود حاصل کرنا مقصود نہیں. فرمایا اس کے منہ سے نکلنے والے دعائیہ الفاظ اللہ بڑھ کے قبول کر لیتے. فرمایا سلام کہو ایک دوسرے کو جہاں بھی ہو. اور یہی نہیں بلکہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو انسانوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں لوگ جمع ہیں، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی سنتے پڑھ رہا ہے، کہیں فرائض کی جماعت کھڑی ہے. آنے والا آیا، ارشاد فرمایا خاموش نہیں بلکہ ان لوگوں پہ سلام کہو. اللہ کے نبی آپ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس قرآن بلند آواز سے نہ پڑھو. باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے پاس قرآن بلند آواز سے نہ پڑھو. تو سلام ارشاد فرمایا کہ سلام کی اصل حیثیت سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم،
ارشاد فرمایا ضروری نہیں نماز پڑھنے والا کہے وعلیکم السلام، ارشاد فرمایا جہاں بھی اس کا دایاں ہاتھ نماز میں ہے اپنے ہاتھ کو تھوڑی سی حرکت دے دو، تمہاری طرف سے سلام کا جواب ہو جائے گا۔ اس نے کہا اللہ اس پہ سلامتی نازل کر، اللہ اس کو محفوظ کر، اللہ اس کو تکلیف سے بچا، اللہ اس کو مشکل سے بچا۔ دوسرا مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اللہ تجھے بھی بچائے، بلکہ وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی طرف سے دعا یہ بن جاتی ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے۔ اور جس معاشرہ کے افراد اللہ کے نبی کی ان رہنمائیوں سے دور ہو جاتے ہیں وہ دراصل اصل اپنے خوش نصیبی سے دور ہوتے ہیں اور بد نصیبی کے قریب ہوتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا سلام کہو، تو یہ آدمی سلام کہتا ہے، وہ السلام علیکم کا جواب بھی نہیں دیتا، ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت اس کی سلامتی کے لیے سائبان بن جاتی ہے اس پہ۔ اور آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے لیے آداب بھی دیے ہمیں۔ ایک آدمی دیا تھا سلام علیکم، سارے لوگ حیران ہو کے اس کی طرف دیکھ رہے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نہیں، بلکہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس صورت میں ایک رہنمائی ہے۔ کیا؟ مقداد کہتے ہیں کہ کبھی اگر تحفے کا دودھ آ جاتا، ہدیے کا دودھ آ جاتا، ہم پیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیتے۔ اللہ کے نبی آتے رات کو، کچھ لوگ سوئے ہوتے، کچھ لوگ بیدار ہوتے، کہتے ہیں کہ آتے اللہ کے نبی سلام کہتے لیکن اتنی آواز سے کہ سوئے ہوئے بیدار نہ ہو جائے اور بیدار سن کے محمد رسول اللہ کو جواب دے سکے۔ انسان کا وقار، انسان کی عظمت، انسان کی شخصیت جس چیز سے بنتی ہے ہر وہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہر انداز ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ پریشان کسی کو نہیں کیا، جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک جماعت آ رہی ہے، ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ ساری آنے والی جماعت سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نہ کہے، فرمایا صرف اس جماعت میں سے ایک آدمی آ کے کہہ دے السلام علیکم تو ساری جماعت کو اس کا ثواب مل جاتا ہے، اور ایسے بیٹھے لوگ بھی ان میں سے ایک کہہ دے تو سب لوگوں کو ثواب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنا آسان کر دیا ہے ہمارے لیے دین کہ اس دین سے بڑھ کے کوئی دنیا کی چیز آسان نہیں۔ کاروبار مشکل سے مشکل ہے، مشکل تر ہے، لیکن دین میں جنت کو حاصل کرنا، مرتبہ اور مقام حاصل کرنا، وقار اور شان حاصل کرنی، عظمت حاصل کرنی محمد رسول اللہ نے آسان بنا دیا ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صحابہ ہیں، ارشاد فرمایا صحابہ تم میں سے جو آدمی کسی کو ملتا ہے تو وہ اس کو سلام کہے۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، فرمایا وَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اور جدار اور شجر، آدمی آ کے اپنے بھائی کو سلام کہتا ہے اور اس سے جدا ہوتا ہے، فرمایا کس طرح کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان ایک درخت آ جاتا ہے، شجرۃ اور جدار، یا کوئی ستون آ جاتا ہے، کوئی دیوار آ جاتی ہے، اور حجر یا کوئی بڑا پتھر آ جاتا ہے، ثم لقیہ پھر وہ اسے ملا فیسلم علیہ، فرمایا کہ دیوار کے اوجل ہو جانے کے بعد جب سامنے ہوتا ہے تب بھی سلام کہو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے تمہاری زبان سے دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا نکلتی رہے۔ ایک آدمی اپنے بھائی کو ملتا ہے، غور فرمائے نا کہ آخر کیوں نبی رحمت محمد رسول اللہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں، بتکرار ارشاد فرماتے ہیں، باسرار ارشاد فرماتے ہیں سلام کہو۔ میں ملتا ہوں السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں ایک پتھر کے پیچھے ہو جاتا ہوں، ستون کے پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر سامنا ہوتا ہے، پھر اس کا سامنا ہوتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر اس کو سلام کہو۔ اس سے نبی رحمت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محبت پیدا ہو جاتی ہے جس آدمی کو پتا ہے کہ قدم قدم پہ کہتا ہے اللہ اس پہ سلامتی نازل کر، اللہ اس کو شدائد سے بچا، اللہ اس کو مصائب سے بچا، اللہ اس کو تکلیفوں سے بچا، وہ آدمی قربان کیوں نہ ہو جائے گا اس شخص پہ جو قدم قدم پہ اس کو دعاؤں دے رہا۔ یہی سبب ہے کہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار بنایا اپنا، اور کل کائنات میں جو معاشرے میں تقدس محمد رسول اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ کوئی قوم کا گلیری اور کوئی قوم کا رہنما پیدا نہیں کر سکا جو ثقلین کے تاجدار نے کی۔ اللہ کے نبی نے یہ رہنمائی کی اور صحابہ نے یہ رہنمائی قبول کی، اور کس طرح قبول کی جیسے ہمیں تصور بھی نہیں آ سکتا۔ طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے میرا بڑا تعلق ہے، محبت ہے، اللہ کے نبی محبوب صحابی ہے، بڑا پیارا صحابی ہے، اور احادیث اللہ کے رسول کی بیان کرتا ہے۔ عبداللہ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ آئیں گے، باتیں کریں گے، نبی پاک کی حدیث سنیں گے، نبی پاک کی باتیں سنیں گے۔ کہتے ہیں میں آتا ہوں، مجھے کہتے ہیں یار طفیل بازار میں چلیں۔ بازار چلتے ہیں، میں نے کہا چلو کوئی سودا سرف لینا ہوگا، کسی سے ملنا ہوگا۔ کہتے کوئی بات نہیں، نہ کسی سے سودا لیتے ہیں، نہ کسی سے بھاؤ کرتے ہیں، چھابڑی بیچنے والے کو بھی سلام کہتے ہیں، دکاندار کو بھی سلام کہتے ہیں، مارکیٹ میں کوئی بات کاروبار کی کرتے ہی نہیں ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ طفیل آؤ چلیں بازار۔ میں نے کہا سرکار بازار کیا لینے جانا ہے؟ آپ یہاں تشریف رکھیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور آپ سے اللہ کے نبی کی حدیث سنوں گا، کونین کے تاجدار کی باتیں سنوں گا، میں تو آتا اس لیے ہوں۔ بازار آپ کیا کرتے ہیں؟ نہ کسی سے بھاؤ پوچھتے ہیں، نہ کسی سے لین دین کرتے ہیں، نہ کوئی تجارت کی بات، نہ کسی مجلس اور محفل میں بیٹھنا، جائے السلام علیکم تو واپس آ جاتے ہیں۔ کیا لینے جانا ہے؟ ارشاد فرمایا یا ابا بطن، یعنی محمد رسول اللہ کے صحابی کہتے ہیں اے پیٹو، طفیل کا پیٹ بڑا تھا، اور محبت کی باتیں ہیں نا، یعنی کسی کو تان دیتے ہوئے کوئی ایسی بات کہنا اللہ کے نزدیک انتہائی گرفت کی بات ہے، لیکن پیار سے، جس طرح کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو دیکھا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور الٹیاں پلٹیاں لے کے ان کو مٹی لگی ہوئی ہے، گرد لگی ہوئی ہے، تو ارشاد فرمایا یا ابو طاب، اے مٹی کے باوے۔ پھر علی المرتضیٰ کہتے ہیں جتنا یہ لقب مجھے محبوب رہا، میرا ساتھی نام مجھے اتنا محبوب نہیں رہا کہ یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے۔ عبداللہ کو دیکھا، ایک روایت میں عبداللہ کا احمد عبد الرحمن دیکھا کہ وہ بلی سے کھیل رہا ہے، یا ابا ہریرہ، او بلی کے باپ، کہتے ہیں مجھے میرے نام سے کوئی نہ بلائے، مجھے بلی کے باپ کے نام سے بلاؤ کہ یہ مجھے محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ پیار کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ یا ابا بطن، او پیٹو، تجھے پتا نہیں ہم تو بازار جاتے ہی اس لیے ہیں نسلم علی من لقینا، کہ جو ہمیں ملے ہم اس کو سلام کہیں اور محمد کی سنت کو زندہ رکھیں۔ یہ تصور ہے مسلمان کا کہ بازار میں جاتا ہے، جانے کا مقصد کوئی دوسرا نہیں، نہ سودا خریدنا ہے، نہ لین دین کرنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ جانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو بھی مجھے بازار میں ملے میں اس کو سلام علیکم کہوں۔ بازار میں جانے کی حقیقت ہم میں بھی ہے، ہم نہیں جاتے بازار میں، ہماری اولاد نہیں جاتی۔ اللہ کی قسم میرے آقا کے کردار نے وہ کردار پیدا کیا انسانیت میں کہ انسانیت کی دوسری تمام قومیں وہ کردار پر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم نہیں جاتے، ہماری اولاد نہیں جاتی، اور کیا لینے جاتے ہیں؟ پوچھو اپنے نوجوان بیٹوں کو ان کے بازاروں میں کھڑے ہونے کا سبب کیا ہے؟ چوکوں میں نوجوان کھڑے ہیں اور تاک جھانک رہتی ہے آنے جانے والی بچیوں، کبھی کوئی ایسا دن آ جائے عید شبرات کا تو بازار میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، اور لڑکے کس لیے جاتے ہیں؟ محض عورتوں کو دیکھنے کے لیے، لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے۔ تیرا کردار
تجھے تباہی کے اس گھاٹ پہ پہنچا چکا ہے جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں نظر آتا۔ اس بد کردار کو نہیں پتا کہ کسی کی بیٹی جو بازار میں جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، میری بہن بھی جا رہی ہوگی، کوئی اور بھی دیکھ رہا ہوگا۔ کردار تباہ ہو گئے تمہارے، اصول تباہ ہو گئے تمہاری سوچیں کافروں سے بدترین سوچیں بن گئی ہیں اور اسلام سے باغی بن گئی ہیں آپ۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے، نبی کائنات کا غلام کہتا ہے، میں تو بازار میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ جو ملے میں اس کو سلام کہوں۔ اصل کردار مسلمان کا یہ ہے، اصل سوچ مسلمان کی یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے۔ اور سوچو، اپنے دامن میں نگاہ ڈالو، ہر بات سوچنے کی ہے، ہر لمحہ سوچنے کا ہے، ہر کروٹ سوچنے کی ہے۔ اگر تم نے بغا کیا محمد رسول اللہ کی سنت سے، جو انجام ہو رہا ہے اس سے بھی بدترین انجام ہوگا کائنات میں۔ کوئی انجام زندگی ہے ہماری؟ ہمارا وزیر جاتا ہے، امریکہ ننگا کر دیتا ہے اس کو، اور بد نصیبی مسلمانوں اور تمہارے جیسی بد نصیبی آج تک اس پہ کسی کی نہیں۔ وزیر ہمارا گیا، کپڑے اتار دو، کپڑے اتار دیے، جانگیاں بھی اتار دو، جوتی بھی اتار دو، سب کچھ اتار دیا۔ دیکھو جی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ آرام سے بیٹھو، ہمارا قانون اور دستور ہے۔ ہمارے حکمران، لیڈر، وزیر اعظم، صدر، ذرا حیا اور شرم نہیں آتی، ان کا بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں کسی خاص پارٹی کو، ساری پارٹیوں کو کہتا ہوں، ساری پارٹیوں کو، ویسے ہی بہت دور ہے دین سے، ہم دین سے بہت دور ہیں، دین والی کوئی بات نہیں ہم میں، ان کو حیا نہیں آتی۔ اللہ کی قسم 2-3 دن ہوئے، گائے کا پیشاب پینے والا ہندو، اس کے ایک سفارتکار کو اس نے ننگا اتار دی، انہوں نے سب کچھ امریکہ کا روک دیا، پابندی، کوئی نہیں آ سکتا۔ سفارتکاروں کا سامان ہو، فرمایا کہنے لگے پکڑو اسے، انہوں نے دینا، اس کی بھی تلاشی لو۔ امریکہ نے احتجاج کرنے کا، کوئی تمہارا احتجاج نہیں، اگر تم ہمارے ساتھ کرتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنی بار امریکہ نے ہمیں ننگا کیا ہے، کسی غیرت مند نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نکالا ہے؟ اور جو قومیں اپنی ضمیر فروش کر بیٹھی ہوں، جو قومیں خود کو بیچ چکی ہوں، ان میں غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان جس قدر بے غیرتی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تختہ ہے اس پہ، کوئی دوسری قوم ایسی نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ تم نے اپنے قائد اور لیڈر ان لوگوں کو منتخب کیا ہے جن کی دنیا ہی عاقبت کی اس کو سوچ ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس فکر کی تلاش میں رہتے تھے کہ کس طرح ہم اپنی عاقبت کو سنوار سکیں۔ ان کو اس بات کا احساس تھا، یقین کامل تھا محمد رسول اللہ کے صحابہ کو کہ یہ قدم اٹھایا، پتہ نہیں اگلا اٹھنا کہ نہیں اٹھنا۔ اور پھر اس کے بعد لامتناہی زندگی، اللہ کے دربار میں اپنی گزشتہ زندگی کا حساب۔ اگر خوش نصیبی سے جنت چلے گئے تو ہمیشہ جنت، اگر جہنم کی کھڑکی کھل گئی تو ہمیشہ جہنم۔ ان کو اس بات کا احساس تھا۔ ان کی غیرت، ان کا ایمان زمین سے اٹھا کے ان کو آج تک اس لیے لے گیا کہ وہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے تھے۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز چالو ہوئی، اللہ کے نبی، ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی بہترین اسلام کیا ہے؟ کونین کے آقا، اسلام تو میں نے قبول کر لیا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اللہ کا کلمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، لیکن ای الاسلام خیر، میں جاننا چاہتا ہوں کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی، میرا کردار کیسا ہونے چاہیے، میرے لیل و نہار کیسی ہونی چاہیے، میری مجلس کیسی ہونی چاہیے، میری تنہائی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ میرے اسلام پہ اللہ کی نگاہ پڑے تو اللہ مجھے اپنی جوار رحمت میں جگہ دے دیں۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ اچھے اسلام کی رہنمائی کریں۔ ہم بھی کرتے ہیں، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے، اور ہم جس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں،
جس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جس بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی قسم دل میں کبھی شیبہ بھی نہیں گزرا اس تصور کا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ دن ہے نا مونجی خریدنے کے، تو ہمارے پتہ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک نئی بات اس دفعہ سامنے آئی کہ ساہیوال کی جو منجی ہے وہ ہمارے علاقے کی منجی کا مقابلہ نہیں کرتی، یعنی یہ بہت اچھی، بڑی بہترین، وہ اس کے مقابلے بہت کم ہے، اور ظاہر ہے جو بہت کم درجہ ہے اس کی قیمت بھی کم ہوگی۔ بدو ملی والے ڈیلروں نے، خریدنے والوں نے اب کیا کیا ہے، وہ ساہیوال سے مونجی خریدتے ہیں اور اس مونجی سے ملا کے اس کو بیچتے ہیں۔ یہ تصور ہے مسلمان کا، اور تیرا کردار تیری تباہی کا سبب ہے۔ تو اپنے سوچ اور فکر سے اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھا کر رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کے صحابی جہنم کی آگ کے ڈرتے تھے، خوف تھا۔ ایک شخص آتا ہے، مولانا صاحب، یعنی ہم بھی سوال کرتے ہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے دوست سوال نہیں کرتے، کہتے مجھے آگے۔ ایک شخص آتا ہے، حضرت صاحب دراصل بات یہ ہے کہ مجبوری ہے آج کے دور میں بینک میں پیسے لینے کی، لمٹ لینا ہے، تو اس مجبوری کی حالت میں میں نے کہا یار لمٹ حرام ہے، سود ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ گناہ اپنی ماں سے نکاح کرنے کے مطابق۔ کیا تم مجھے ترغیب؟ اور نہیں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ پھر سارا گورنمنٹ ہی لے جاتی ہے، جب گورنمنٹ کو کہنے کہ ہم نے لمٹ لی ہوئی ہے بینک سے، تو پھر ٹیکس وغیرہ پیسے کم دینے پڑتے ہیں، اس طرح سارا ہی وہ لے جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کلمہ کسی اور کو پڑھا جا کے، میں نے جو تجھے بتا دیا یہی ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صورت حرام ہے۔ یہ بھی سوال کرتے ہیں، وہ بھی سوال کرتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ میرا ایک بچہ ہے، کل جمعے کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آ جائے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے۔ بچہ پریشان ہے، اونٹ کی قربانی کا، تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں اپنے کاروبار کو ٹھپ کے بند کر کے بھاگم بھاگ آتا ہوں، لیکن ایک شخص مجھ سے پہلے آ کے بیٹھا ہوتا ہے، اونٹ کی قربانی تو وہ لے گیا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے نوجوانوں میں کوئی تو جوان ایسا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ بات نہیں، بلکہ اس کو اس طرح تقسیم کر لو کہ اگر ایک آدمی ایک آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے، اس آدھے گھنٹے میں جتنے آ جائیں گے وہ اونٹ کی قربانی میں، چاہے 1000 آ جائے، 2000 آ جائے، 4000 آ جائے، اونٹ کی قربانی میں۔ اگلے 15 منٹ میں جو آ جائیں گے وہ گائے کی قربانی کا ثواب لے لیں گے، اگلے 15 منٹ میں جو آ جائیں گے وہ بکرے کی قربانی کا ثواب لے لیں گے۔ صرف ایک آدمی کے آنے کے بعد اللہ ثواب کا کھاتہ بند نہیں کر دیتا، بلکہ اس عرصہ میں جتنے بھی آ جائیں سب کو اونٹ کی قربانی، دوسرے وقت میں جتنے آ جائیں سب کو گائے کی قربانی، اور تیسرے وقت میں جتنے آ جائیں سب کو بکرے کی قربانی۔ اللہ نے ہم میں ایسے نوجوان پیدا کیے ہوئے ہیں جن کے دل میں ترک ہے اور آخرت کی فکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ای الاسلام خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بہترین اسلام کیا ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تُطعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ اپنے بھائی کو کھانے کی دعوت دیا کر۔ بڑی بد نصیبی ہے، کہاں نمک نہ ہاتھ میں لے کر میری جہاں سوچنا کیسا، ہزاروں زخم ہیں دل کے، جہاں چاہو وہاں رکھ۔ کردار کیا ہے؟ کوئی مہمان آ جاتا ہے نا، سارے منہ ادھر ادھر کر کے نکل جاتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ نہ کہیں یار روٹی لا آئی مہمان کے لیے۔ ہماری تو سوچیں یہ ہوگی کیسا اسلام ہے، کون سا دین ہے، کیا کردار ہے ہمارا؟ اللہ کے نبی نے کہا تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَئُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ تو ہر مسلمان کو کھانے کی دعوت دے، جو مل جائے دعوت دے، اور فرمایا کہ جس کو ملے اس کو سلام کہہ، خواہ تیرا واقف ہو یا تیرا نا واقف ہو۔ کیا یہی سوچ ہے ہماری؟ اور پوچھتے ہیں ہماری تباہی کا سبب کیا ہے؟ بغاوت نبی کے دین سے، بغاوت اللہ کے قرآن سے۔ ممبر سے بھی آواز آتی ہے
اللہ کے نبی غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے نبی حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نازل، اور کیا ہو گیا اس قوم کو؟ مال حاضل قوم، تباہی کے کاٹ اتر گیا، ممبر بھی، مسجد بھی، مسلمان بھی۔ سوچ کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں کہ کیا دنیا میں ہم اس لیے آئے تھے؟ اللہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری نبھاؤ، اور جن لوگوں کو ہدایت کی ذمہ داری نبھانی تھی وہ خود ہی ہدایت سے کوسوں دور ہے۔ کبھی کسی نے سلام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ دوسرے مقام پہ اشارہ فرمایا اول الناس باللہ، اللہ کے لوگوں میں سے اللہ کے بہت قریب من وہ ہے بدا بالسلام، جو سلام کی ابتدا کرتا ہے۔ سارے بڑے بڑے فن خاں، ناٹکین، رانے، بٹ، ملی، چودھری، سارے اپنے اپنے اندر نظر ڈالو، سارے۔ کیا کبھی کسی بڑے ناٹی خاں نے کسی مزدور کو کہا السلام علیکم؟ جب تو نہیں نہ کہتا مسلمان کے قریب سے گزر جانے پر صاحب، جب آپ مسلمان کے قریب سے گزر جاتے ہیں اور اس کو سلام نہیں کہتے، جنت سے دور اور جہنم کے قریب آ جاتے ہیں سارے چودھری۔ اور میں نے کوئی نہیں دیکھا، بلکہ ایک میں نے اپنی بدوملی کی بڑی شخصیت بیٹھی ہے، بڑا دولت مند، اس کے پیچھے ایک شخص بیٹھا سواری پہ، اس پچھلے شخص نے کسی کو کہہ دیا السلام علیکم، کہنے لگا اترو میری سواری سے، میرے ساتھ بیٹھ کے تو لوگوں کو سلام کہتا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ اس قوم کی تباہی کی بنیاد کسی غیر نے نہیں باندھی، ہمارا کردار تباہی کا سبب ہے۔ کوئی سلام نہیں کہتا، اور اس کی زبان چل جائے اگر یہ کسی کو سلام کہے۔ اور میرے آقا کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ اگر بچوں کے قریب سے گزرتے تو میرے آقا بچوں کو السلام علیکم کہتے تھے۔ یہ بدنصیب کیا، اللہ کے نبی نے کہا سوال پیدل کو سلام کہے، پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کم زیادہ کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ لیکن اس درجہ بندی کے اندر اگر اس درجہ بندی سے باہر ہے تو کائنات کے سرتاج محمد رسول اللہ بھی بچوں کو خود سلام کہا کرتے۔ نخوت ہے اس میں، تکبر ہے اس میں، اور ہم کہاں تک گر گئے؟ یعنی عام ہمارے یہ دستور ہے پنجاب میں خاص کر، ایک کمی اور ایک وڈیرا۔ ہم اتنے کمی بن گئے ہیں کہ ہم اس سے نکلنے کی جرات ہی نہیں رکھتے۔ تو بھائی تو کیوں سلام کہتے؟ ہمارے ہاں کیا ہے، چوری صاحب آئے، بادشاہ آئے، بیٹھا آدمی کھڑا ہوتا ہے السلام علیکم حضور، السلام علیکم بادشاہ، اور تو بادشاہ سے سلام کر کے ان کے چہرے کی مسکراہٹ لا رہا ہے، میرے اللہ کے چہرے پہ غضبناک چوڑیاں پڑ جاتی ہیں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی سنت کو پسے پوچھ ڈالتے ہوئے یہ سلام کرتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اور بڑی بات نصیبی ہے ہماری کہ بڑا آگے، اور بلکہ قانون بنا دیا انگریز نے، اور آج تک انگریز کے قانون پہ چل رہے ہیں۔ استاد کمرہ امتحان میں آتا ہے، طالب علم کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں تو مار کھائیں۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ افضل نہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھا آنے میں کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا نانا کسی کے آنے پہ کھڑا نہیں ہونا۔ یہ تو اجمی کافروں کا دستور ہے کہ وہ ایسے ادب کراتے ہیں، محمد کے دین میں اس ادب کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ کائنات کے آقا کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں ہم نے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آئے لوگ مدب کھڑے ہو جائیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ جو آنے والوں، کھڑے ہونے والوں پہ خوش ہوتا ہے، بغاوت ہے دین کی۔ اور جب سے ہم نے دین کی بغاوت کا ارتکاب کیا ہے، سنت کو پسند پوچھ ڈالا ہے، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنے تو اپنے مسلمان ہیں، کافر بھی ہمیں ٹھڈے مار رہا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ سبب اس کا کیا ہے؟ بہت سبب، دین سے بغاوت، اللہ کے قرآن سے بغاوت،
اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے بغیر. اور ان کو بھی اللہ نے شاید ہدایت دینی نہیں. دعا ویسے کریں ان چودھریوں کو ہدایت آ جائے، ویسے بات وہی نہیں ہدایت والی. عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں. یہودیوں نے آنے کی اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے دی. کہتے ہیں السلام علیکم. سیدہ طاہرہ نے سنا، ارشاد فرمایا علیکم السلام واللعنت. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ ان اللہ رفیق ویحب الرفق. اللہ بڑا نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. عائشہ اتنی سختی. عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم تجھ پہ موت آئے، تو مر جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو نے نہیں سنا میں نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے علیکم. دوسری بات ہے وعلیکم. اس کا مطلب ہے تم ہی پہ ہو جو تو نے مجھے بد دعا دی ہے، تجھے ہی اس کا سامنا کرنا پڑے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، میری بد دعا ان کے لیے قبول ہو جاتی. اس طرح جس کو یہ بڑے آپ دیکھیں، بے شک آزما کے دیکھیں، جڑے بڑے بڑے پھنے خان لوگ ہیں نا، چودھری قسم کے، زمین پہ چلتے ہیں جیسے اس کے آباء و اجداد کی جاگیر ہوتی. جب تک تم اس طرح کی زندگی بسر کرتے رہو گے ایسے لوگ تم پہ سوار رہتے ہیں. چلتا ہے سمجھتا ہے کہ زمین پہ چلنے کا میرا حق ہے، ادا بلا غیری. کہیں ضرورت پیش آئے گی جیسے اب ہے، ووٹوں کے دن آ رہے ہیں، بڑے بڑے چودھری جنہوں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا وہ بھی سلام علیکم جی، السلام علیکم جی. اور سلام میں ہر غریب کو، ہر محتاج کو، ہر کمزور کو سلام میں. یہ جو جمہوریت ہے اس طرح انسان کو ذلیل کرتی ہے. عظیم مسلمان تب بنے گا جب قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرے گا. اپنی جوتی کی نوک پہ کائنات کے ہر نظریے کو اچھال دو، قرآن کے لیے تو دو کرو اور محمد کے فرمان کے لیے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کہتے ہی طالبان آ گئے، القاعدہ آ گئی اور تم ہی محمد رسول اللہ کا نظام نافذ کر لو، ہمیں ان سے کیا. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ کلمہ توحید اور رسالت پہ ملک بنا ہے. یہاں طالبان بھی آئیں گے اور القاعدہ بھی آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. جو اسلام کا علمبردار بن کے آتا ہے کب تک روکو گے؟ اس بات کو قبول کرو جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وگرنہ بغاوت ہے. اور باغی کیسا بھی مسلمان ہو اللہ کو وہ پسند نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا ہی کافی ہے. جو آ کے تمہیں کہتا ہے چودھری کہتا ہے السلام علیکم، اور بات تو ایسے چودھری کہتے ہیں سب لے، یہ ہے کوئی انسانیت؟ لیکن ہم ان کو سلام کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں مر جاؤ، ہم مردوں کہتے ہیں جی اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہو، اللہ کی سلامتی آپ پہ نازل ہو. اور ٹھکرا دو ان لوگوں کو. اور تم اس لیے نہیں ٹھکرا سکتے کہ تمہارے سامنے اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی کہتا ہے نا السلام علیکم تو کہہ دو علیکم. اگر تم کہو گے تو تم مظلوم ہو، یہ ظالم ہے جو تمہیں دعا کی بجائے بد دعا دے رہا ہے، تو اللہ اس کی بد دعا کو قبول نہیں کرے گا، تمہاری کو کر لے گا. اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز سے والذی نفسی بیدہ، یعنی اللہ کے نبی کا کہنا کہ یہ یوں ہے، اگر آدمی نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی کافر ہے. کونین کے آقا اگر کہہ دیں کہ یہ یوں ہے، اس کو یوں کرو، اس کو ایسے کرنا چاہیے، اگر کوئی نہیں کرتا وہ اسلام کا باغی ہے. لیکن جس بات کے لیے میرے آقا قسم اٹھائے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان لانے کے باوجود تم ایماندار نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو. محبت ہی تو سب کچھ ہے.
اس کے علاوہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں داخلہ ناممکن، لا تدخلوا الجنت، جہاں تک کہ ایمان کا برملا اظہار کرو، تمہارے کردار سے ایمان ظاہر ہو، تمہاری گفتار سے ایمان ظاہر ہو، تمہارے لہر سے ایمان ظاہر ہو، تمہاری نہار سے ایمان ظاہر ہو، تم نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ محبت نہ کرو۔ صحابہ پریشان، ہمیں کیا، ٹھیک ہے آیا سن لیا، مولوی نے کہہ دیا ٹھیک ہے سن لیا جی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ طرف جایا کرتے تھے، کیا بنے گا؟ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُوا۔ صحابہ کو پریشان دیکھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، اگر تم اس پہ عمل پیارا بن جاؤ تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ضرور فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں بہت زیادہ سلام کہا کرو۔ یہ معمولی ہمارے نزدیک، وَعِندَ اللَّهِ عَظِیمًا، اس کا اجر بہت بڑا، اس کا نتیجہ بڑا عظیم ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام کہتا ہے، کوئی محبت کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، اس کے دل میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سلام کی برکت ہے، اور یہ ہے کیا؟ دعا ہے مومن کے لیے، اور مومن اگر بغیر لالچ کے کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتا تو اللہ ضرور اس کو قبول کر لیتے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان ہے، مسلمان بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے السلام علیکم، اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم السلام، بیٹھ گیا، فرمایا اشرن، ایک اور آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ گیا، ارشاد فرمایا اشرون، ایک اور آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا ثلاثون، کیا مطلب؟ پہلا آیا فرمایا سلام کہنے پہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پہ 20 نیکیاں، تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل ہوں۔ اور اگر کوئی خوش نصیب ایسے ہی اس کو جواب دیتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم سلام کہے جاؤ، سلام کہنا فحیوا بأحسن منہا، تو اس سے اچھا سلام کا جواب دو، اور ردوہا کم از کم ویسے ہی دے دو۔ آدمی کہتا ہے السلام علیکم، کہنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کے نامہ اعمال میں 20 درجے جو ہوتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 ہوتی۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے نامہ اعمال میں 20، اس کے نامہ اعمال میں 30۔ اللہ کی قسم، اللہ نے جنت ہمارے اتنے قریب کر دی ہے کہ انتہا کی بد نصیبی ہی جنت سے محروم کر سکتی، وگرنہ محروم ہونے والی بات نہیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان سے محبت اور پیار رکھنے والا ہے، جب وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے تو پیار، محبت، عقیدت ان کے دل میں داخل ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، محبوب بن جائیں گے، پیارے بن جائیں گے۔ تو فرمایا پھر ایک آتا ہے واگرد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فتتصافا، اللہ کے نبی نے کہا کہ السلام علیکم کہہ کے وہ مصافحہ کرتا ہے، وحمد اللہ واستغفرہ غفر لہما، فرمایا کہ آنے والا کہتا ہے السلام علیکم، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہتا ہے کیف حالک، کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی اللہ۔ وہ کہتا ہے اللہ میرے اور تیرے گناہوں کو بخش دے، اللہ کے نبی نے ارشاد میں غفر لہما، اللہ ان دونوں کو ہی بخش دیتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہم جو باغی ہو گئے اسلام کے، ہم نے جو اعراض کیا ہے اسلام سے، پہلو تہی کی ہے قرآن اور محمد رسول ہے، اس کی بے برکتی اور اس کا سبب ہے یہ سزا جو ہم آج برداشت کر رہے ہیں کہ ساری کائنات میں جتنی ذلت اور نکبت آج مسلمان اٹھا رہا ہے، کائنات میں کوئی دوسری قوم اتنی ذلیل نہیں۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ کی سنت سے اعراض۔ اگر پھر جہاں میں جہاں گیری کرنی ہے، حکومت کرنی ہے،
عظمت اور شاہی کرنی ہے تو پھر قرآن کی آواز کی طرف لوٹنا پڑے گا اور محمد رسول اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ یہ سارے کائنات کے نظریے حقارت کے ساتھ اپنی جوتی سے ٹھکرا کے اللہ کی آواز پہ لبیک کہو اور محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، اللہ کی قسم وہی عصمت مل جائے گی جو اللہ نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دی تھی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔